السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خوب خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں رکھے، خوب اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکتوں میں رکھے، خوب اچھے عید الاضحیٰ کے پکوان کھائیں، قربانی کے گوشت سے خوب لذیذ پکوان بنائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو خوب دعوتیں کریں اور خوشیوں کے ساتھ خوب عید الاضحیٰ کے دنوں کو خوب انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ رکھے، برکتوں میں رکھے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں کے ساتھ رکھے، نعمتوں برکتوں میں عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج آپ سے ایک بہت خصوصی اور اہم پیغام پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ آج تیواسی عید ہے، عید کا تیسرا دن ہے، تو ہمیں آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ قربانی سے اللہ تعالیٰ نے اخروی فوائد عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے گھروں میں نعمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے، خوشحال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی بہت خاص فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کے ساتھ اجر و ثواب تو عطا فرمایا ہی ہے، آخرت میں اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا قربانی کا، لیکن دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ نے کرنٹ میں عطا فرما رکھے ہیں کہ قربانی کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ نے کیسے عطا فرمائے ہیں آپ ذرا غور کر لیجئے کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں تو وہ اس نیت سے پالتے ہیں کہ وہ ان کا روزگار ہے، وہ ان کا بزنس ہے، وہ ان کا کاروبار ہے۔ جانور کو پالا جاتا ہے، پورے سال اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب جانور قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اب دیکھیے قربانی کی سٹارٹنگ سے اللہ تعالیٰ روزگار کا کیسا فائدہ پہنچاتے ہیں اور کن کن لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ میں نے ایک بہت شاندار تحریر پڑھی ہے، اس میں بڑا اچھا مضمون لکھا ہوا ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے اس مضمون کو، کہ جب جانور کو لوگ پال لیتے ہیں، پالنے کے بعد جب وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پھر کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ غور کیجیے، جب جانور کو پال کر قربانی کے لیے لوگ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں قربانی کے لیے لوگ بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو جس گاڑی میں لے کر آتے ہیں اس گاڑی والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نہ جانے کتنے گاڑی والے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر جہاں لے کر جاتے ہیں وہاں چارے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، چارے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جس جگہ پینٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، جہاں منڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، منڈی والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر وہاں جو لوگ خریدنے آتے ہیں ان کے لیے چائے وغیرہ کا اسٹال اور ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو منڈی والوں کو الگ فائدہ پہنچ رہا ہے، گاڑی والوں کو الگ فائدہ پہنچ رہا ہے، چارے والوں کو الگ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سب کا کاروبار چل رہا ہے، سب کا بزنس چل رہا ہے، سب کا روزگار چل رہا ہے۔ اللہ نے قربانی کے ذریعے کیسا موقع عطا فرمایا۔ اگر جانور بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پھر جہاں جانور خرید لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں پر لے کر آتے ہیں تو جس گاڑی میں لے کر آتے ہیں اس گاڑی والوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی کے نام سے جانور کو جب خریدا جاتا ہے اور خرید کر جو لوگ گھر پر لاتے ہیں بیچ میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چارے والے کو الگ، گاڑی والے کو الگ، منڈی والوں کو الگ، ڈاکٹروں کو الگ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا روزگار بنا دیا دنیا میں، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اسی سیزن میں اسی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہی وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور یہی ان کا جانوروں کو خرید و فروخت کرنا یہی کاروبار ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کیسا روزگار بنا دیا ہے، اور پورے سال کچھ نہیں کرتے، اسی موقع پہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے سال آرام سے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو قربانی کے ذریعے سے لوگوں کو روزگار کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح حکومت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حکومت کو اس طرح فائدہ پہنچتا ہے کہ جو لوگ جانور کو بیچنے جاتے ہیں تو جس گاڑی میں لے کر جاتے ہیں تو راستے میں، شہر میں، علاقے میں جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے وہاں ٹیکس ادا کیا جاتا ہے۔ ہزاروں گاڑیاں چلتی رہتی ہیں
نہ جانے کتنے جانور لوگ بیچنے جاتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں، تو گاڑیوں کی خوب آمد و رفت رہتی ہے، تو حکومت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جب جانور کی قربانی ہو جاتی ہے تو قربانی کے بعد کھال سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب قربانی کے کھال سے بہترین اعلیٰ کوالٹی کی جیکٹ بن رہی ہیں، بہترین قسم کے کوٹ بن رہے ہیں، شاندار قسم کی بہترین اعلیٰ کوالٹی کی چپلیں بن رہی ہیں، نہ جانے قسم کی کوالٹی بہترین انداز کی چیزیں فراہم ہو رہی ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں بن رہی ہیں جس کو لوگ بے انتہا پسند فرماتے ہیں، بہترین اعلیٰ کوالٹی کے بیگ بن رہے ہیں۔ تو قربانی کے کھال سے اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ مستقل ایک کام ہے، یہ مستقل ایک روزگار ہے، تو اللہ اس سے بھی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد جب گوشت پر آ جائیے کہ گوشت سے نہ جانے کتنے غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورے سال بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بکرے کا گوشت کھلا رہا ہے۔ جو کسی موقع پر نہیں جاتے یا کسی کام اور مشغولی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے یہاں نہیں پہنچ پاتے یا کچھ علاقوں میں نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق عطا فرمائی قربانی کے ذریعے کہ لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ کر نہ جانے اجنبیوں کے یا کس کے گوشت تقسیم کر کے آتے ہیں، لوگوں کو دے کر آتے ہیں، ان کے گھر چل کر دینے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو خوب گوشت کھانے کو مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں ایک بار 2 بار یا 15 دن میں ایک بار کھاتے ہیں، لیکن قربانی میں کھاتے کھاتے دانت بھی پریشان، منہ بھی پریشان، پیٹ بھی پریشان، لیکن اللہ تعالیٰ سب کھلا رہا ہے۔ کتنی فراوانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کے ذریعے سے، ہر طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب آخر میں آ جائیے، ہمارے دینی مدارس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مدارس کے اخراجات پورا کر رہا ہے، تو دینی مدارس کو بھی اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو دوستو یہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو قربانی کرنے سے لے کر، جانور کو خریدنے سے لے کر اور آخر تک جب تک قربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ ان کو یاد کر لیجئے، میں نے ایک تحریر پڑھی ہے، بڑی شاندار تحریر تھی، تو مجھے خیال آیا، دل نے یہ گوارا کیا کہ یہ تحریر ہم اپنے ناظرین کو سنائیں، اپنے محبت کرنے والوں کو سنائیں، کہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں خیال آیا کہ ہم آپ کو سنائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ روزگار کو فائدہ پہنچ رہا ہے، حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کھالوں سے اعلیٰ کوالٹی کا کاروبار چل رہا ہے، غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، دینی مدارس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آخرت میں قربانی کے فوائد رکھے ہیں، دنیا میں بھی فوائد رکھے ہیں۔ ہم ان فائدوں کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کتنے اچھے کاروبار دے رکھے ہیں، کتنا اچھا کھانا پینا دے رکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو ہم تیرے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور تو نے ہمارے لیے کیا کیا حلال کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر سب سے بڑی چیز ہے، اور قربانی میں ہمیں اللہ کا شکر ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے تیرے نام سے جانور کو ذبح کیا، تو نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا، اور کتنے لوگوں کے گھروں کے کاروبار کا ذریعہ بنا دیا اس کو۔ تو یہ دوستو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے، شکر گزاری کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پوری زندگی خوشیوں کے ساتھ رکھے، برکتوں کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ پوری زندگی اور خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقعوں پر آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ سب کو خوش رکھے۔ قربانی کے ذریعے سے فائدہ پہنچنے والی یہ 5 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ خود بھی ان کو سنیے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور بھرپور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔